بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الصفا پوڈ کاسٹ کے نئے سیشن کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے رزق۔ اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس رزق کے مفہوم کو ہر پہلو سے ڈسکس کریں۔ اس میں بہت سارے اہم سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوں گے۔ میرے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب ارشاد فرمانے کے لیے حسب سابق موجود ہیں معروف نوجوان مذہبی سکالر حضرت مولانا ساجد فاروق صاحب اسد، جو ہمارے سوالوں کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ان سے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ جو رزق کا اسلام کے اندر تصور ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کا لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جی، لیکن اس لفظ کا جب بھی استعمال ہوتا ہے تو رزق سے عموماً لوگ کھانے پینے کی چیزیں جی، وہی مراد لیتے ہیں، اگرچہ رزق کا مفہوم یہ بھی ہے۔ لیکن آپ کا چونکہ سوال ذرا اوپر لیول کا سوال ہے کہ اسلام میں رزق کا تصور کیا ہے، یا رزق کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے کیا کچھ مراد ہوتا ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد نہیں اس سے، یا صرف مال و دولت ہی اس سے مراد نہیں ہے۔ رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں نا وہ رزق کہلاتی ہے۔ اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں ایمان، صحت، اولاد، دوست، احباب، مال و دولت، وقت آپ کو حاصل ہے، اسی طرح عزت آپ کو حاصل ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نعمت خداوندی کے طور پر حاصل ہیں، یہ سب کی سب چیزیں رزق کی مد میں آتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رزق آدمی کا بڑا وسیع نظر آتا ہے، لیکن عموماً ہم رزق کا مفہوم مال و دولت کی صورت میں لیتے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی کا ہم سوال بھی کرتے ہیں۔ تو رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو نعمت خداوندی کہلاتی ہیں۔ قرآن و سنت میں رزق کی اہمیت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رزق جو ہے نا، اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ مال و دولت ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شریعت حلال کمانے سے منع نہیں کرتی بلکہ حلال کمانے کی ترغیب دیتی ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا حلال لقمہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ آدمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کو یعنی حلال لقمے کو کمانے کو اپنا فضل قرار دے دیا ہے۔ جہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی حج کے سفر پہ جاتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرتا ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں رزق کا لفظ بولنے کے بجائے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تعبیر کی ہے، جس میں ایک اہمیت بتائی ہے کہ حلال لقمہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورہ جمعہ کی آیات کو اگر دیکھا جائے، یہاں اللہ رب العزت نے جمعہ کے احکام کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو تو منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور منتشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم تجارت کرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ جب رزق یعنی مال و دولت حلال لقمے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تعبیر کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت، رزق جو ہے وہ انسان کا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب اور مفہوم لیں گے؟ یعنی کیا پھر محنت نہیں کرنی ہوگی، یا پھر اگر محنت کرنی ہے اور اسباب اختیار کرنے ہیں تو پھر رزق کے پہلے سے لکھے جا چکنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑا اہم آپ کا سوال ہے۔ قرآن و سنت سے جو عقیدہ ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اس کا رزق کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ 4 چیزیں آدمی کے حوالے سے تقدیر کے تحت لکھ دیتا ہے، اس میں انسان کا رزق بھی ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ رزق انسان کا پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ باقی اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ بات تھی کہ اگر رزق پہلے سے کنفرم ہے اور لکھا جا چکا ہے تو آیا اس کے لیے اسباب کمانا ضروری ہے، اسباب کو بروئے کار لانا ضروری ہے، یا آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے؟ تو یاد ہے کہ شریعت نے جہاں تک یہ بات بتائی ہے کہ رزق پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو شریعت نے 7 اسباب اختیار کرنے کا بطور ترغیب بھی حکم دیا ہے اور ویسے واجبی طور پر بھی حکم دیا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے۔ اور یہ حکم شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ آدمی حرکت کرے گا تو اس میں برکت ڈالی جائے گی۔ بلکہ اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں تو جہاں رزق لکھا جا چکا ہے وہاں رزق کے اسباب بھی لکھے جا چکے ہوں گے، لہٰذا وہ اسباب انسان دنیا میں اختیار کرے گا، ان اسباب کے تحت انسان کو رزق باہم پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے کنفرم کر دیا ہے۔ اسباب کی بات آپ نے بڑی آسان کر کے سمجھا دی ہے۔ دعا
کیا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے، دعا سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ چیزیں بھی پہلے سے اسباب کے طور پر مقرر کر دی ہوتی ہیں کہ فلاں آدمی فلاں موقع پر اپنی رزق کی وسعت کے لیے دعا کرے گا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ جس طرح باقی اسباب ہیں تو دعا بھی ایک سبب ہے، اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں، رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، رزق باہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں رزق آتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا تقوی کی وجہ سے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے؟ قرآن کریم سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسائشیں پیدا کرتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ڈر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور دوسرا ساتھ فائدہ یہ بیان کیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اس تقوی کے نتیجے میں، پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا تصور اور گمان بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس قرآن کریم کے مضمون سے یہ جملہ ماخوذ ہوتا ہے، یہ عقیدہ ملتا ہے، یہ سوچ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق تقوی کا اگر آدمی کا جڑ جائے تو رزق میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور رزق میں بڑھاوے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رزق کے اندر اضافہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ رزق فزیکلی بڑھ جاتا ہے یا اس کا کوئی اور بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ رزق کے اضافے سے مطلب عموماً تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت بڑھ جائے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رزق کے اضافے سے مراد ہے کہ اس میں برکت بڑھ جائے۔ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کثرت اس کو کہتے ہیں کہ مال زیادہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو یہ محض کثرت ہے۔ اس کے مقابلے میں برکت کیا ہے کہ مال تھوڑا ہو لیکن اس سے ضروریات زیادہ سے زیادہ پوری ہو رہی ہوں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی کثرت کا طلبگار نہ بنے، برکت کا طلبگار بنے۔ تو شریعت میں جو رزق کے اضافے کی بات آتی ہے نا، تو اس سے مراد بھی کثرت نہیں ہے، اس سے مراد برکت ہے۔ جب بھی ہم اپنے پروردگار سے رزق کا سوال کریں نا کہ مولا ہمارا رزق بڑھا دے، تو ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اس سے برکت مراد ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے مال میں ہماری تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور یہ کثرت جو ہے نا، یہ تو کبھی کبھی انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ تو مال میں جو برکت ہے یہی یقیناً رزق میں اضافے کی ایک بہترین صورت ہے۔ کچھ ایسی چیزیں یا عوامل بھی ہیں جن کی وجہ سے رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے؟ یہ لازمی بات ہے، ایسے عوامل بہت سارے ہیں جن کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ تقوی کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ تو اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کے راستے پر معاذ اللہ چل پڑے تو اس کے نتیجے میں رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن و سنت کے کئی ایک اشارات موجود ہیں کہ جب آدمی گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو نافرمانی جو ہے نا اپنے پروردگار کی، یہ بھی رزق کی بندش کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی، یہ بھی رزق کی بندش کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے حرام طریقے سے اگر آپ اسباب اختیار کر کے رزق کمائیں گے، مال و دولت کمائیں گے، تو وقتی طور پر تو آپ کو کچھ ایسا میسر آئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کما لیا، لیکن اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے آخرکار وہ بھی بندش رزق کی ایک صورت بنے گی۔ تو یہ سارے ایسے عوامل اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے رزق جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یہ رزق کی بندش کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ظاہری طور پہ کسی بھی ذرائع سے، کسی قسم کے ذرائع سے جو رزق حاصل ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو لوگ اس غلط فہمی میں تقریباً ایک آخری حد تک بھی پہنچی ہوئی ہیں، جس کے لیے سود، رشوت یا دیگر حرام ذرائع سے جو وہ رزق حاصل کرتے ہیں یا اسے رزق کا نام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح سے سوچنا یا اس کے اندر شریعت کی کیا رہنمائی موجود ہے؟ یہ جتنے اسباب جن کا آپ نے نام لیا ہے، سود ہے، رشوت خوری ہے، یا اس کے علاوہ دیگر ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے رزق جو ہے نا وہ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ تمام وہ اسباب ہیں جو ناجائز اسباب ہیں جن کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ شریعت جہاں رزق کی بات کرتی ہے تو حلال لقمہ کمانے کی طرف متوجہ کرتی ہے، جائز اسباب اختیار کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے جو محنت کی صورت میں آدمی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ سود کے بارے میں واضح قرآن و سنت کے اشارات موجود ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کا عقیدہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی آدمی سود کی حلت کا قائل ہو تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر حرمت کا قائل ہونے کے باوجود پریکٹیکل سود کے معاملات میں ملوث ہے تو اس کے نتیجے میں وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور سود کا معاملہ تو اتنا قبیح ہے کہ اس کو قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی صورت بتایا گیا ہے، اور اس طرح احادیث
احادیث میں بھی اس کے بارے میں قباحتیں آئی ہیں۔ اس طرح رشوت ہے یا دیگر وہ تمام اسباب ہیں کہ جو ناجائز ہیں، ایک تو شریعت ان کو ناجائز بتاتی ہے اور ہماری عقل بھی ان چیزوں کو ناجائز سمجھتی ہے۔ جی عموماً آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں ان چیزوں کو لوگ ناجائز سمجھ کر کے پھر بھی اس میں ملوث ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں مال و دولت حاصل ہوتا ہے پھر ہم اس پر مطمئن بھی نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی رزق میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یا وہ رزق نہیں ہو سکتا جس میں برکت ہو، یا وہ رزق نہیں ہو سکتا جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ حلال لقمہ کمانا ضروری ہے، جائز اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کی بہت ساری قباحتیں ہیں، دنیا اور آخرت میں بے شمار نقصانات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پیرائے کے ساتھ آگے لے کر کے آپ ہمیں جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ لگے ہاتھوں رزق کے حلال کی اہمیت بھی ارشاد فرما دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ حلال رزق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عبادات کی قبولیت کو حلال رزق پر ڈیپینڈ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم غالباً سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، جی تمامی رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال لقمہ استعمال کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں عمل صالح کے ساتھ سب سے پہلے حلال لقمہ استعمال کرنے کا، اور وہ بھی انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل امتوں کو میسج اور پیغام دینا مقصود ہے کہ تمہاری عبادات تب قبول ہوں گی جب تم حلال لقمہ استعمال کرو گے۔ تو جب انبیاء کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اور کسی کے لیے کہاں گنجائش مل سکتی ہے کہ وہ حلال لقمہ استعمال نہ کرے اور سمجھے کہ میری عبادات قبول ہوں گی۔ حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حلال لقمہ استعمال نہیں کرتا اور پھر عبادات میں اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتا ہے تو نہ اس کی عبادات قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کو بڑی لجاجت و منت و زاری سے پکارتا ہے لیکن اسے جواب نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا لقمہ حرام کا، لباس حرام کا، پینا حرام کا، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حلال لقمہ کتنا ضروری ہے، اور اس حلال لقمے کی افادیت اور اہمیت کتنی ہے کہ اسے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تمام شریعتوں میں حلال لقمہ کمانے کو کتنا ڈسکس کیا گیا ہے اور حرام کے اسباب سے رکنے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اس سے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رزق کے اندر برکت کے مختلف اسباب ہیں، والدین کی خدمت کا بھی اس چیز کے ساتھ کچھ تعلق بنتا ہے۔ رزق میں اضافے کے جہاں شریعت نے بہت سارے اسباب بتائے ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہے، نیک کاموں میں مصروف ہونا، تو والدین کی خدمت گزاری بھی تو بہت بڑا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انسان پر یہ حق واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری کرے، اور اس کے لازمی نتیجے میں آدمی کو اپنے والدین سے دعائیں بھی ملتی ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں جو والدین دعا دیتے ہیں تو وہ عموماً خدمت پر رزق کے اضافے کی ہی دعا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں اگر جمع کر لی جائیں تو یہ بات لازمی طور پر سامنے آتی ہے کہ والدین کی خدمت گزاری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور کئی لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا۔ اس لیے والدین کی خدمت گزاری سے لازمی بات ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کو رزق میں یا عمر میں برکت کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی ترغیب آئی ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ بات بنا کر رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہے، اور اس کو واقعتاً رزق میں اضافے اور عمر میں بڑھوتری کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اگر کہیں صلہ رحمی نہیں پائی جاتی، قطع رحمی پائی جاتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ انسان کی عمر پر بھی مرتب ہوتا ہے اور انسان کے رزق پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ اگر صلہ رحمی نہیں ہے تو رزق کی بندش کا سامنا ہوگا، عمر میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر صلہ رحمی ہو رہی ہے تو رزق کی فراوانی بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور عمر میں برکت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، صلہ رحمی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی رہنمائی درکار ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا برکت اس میں پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ قرآن و سنت کے واضح اشارات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ جی، صدقہ اور خیرات کا آپ نے نام لیا، میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ جی، زکوٰۃ ہے، اس کا ایک خاص نصاب ہے جو بندے پر واجب ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرے۔ جی، تو یہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اس کی کوئی بھی صورت ہو، مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جہاں اللہ کہیں وہاں
وہاں اس کو خرچ کیا جائے، تو اس میں شریعت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ مال جو ہے نا اس میں برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، مال بڑھے گا۔ اور یہ بات تجربے میں بھی شامل ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی فقیر اور کنگال نہیں ہونے دیتے۔ تو صدقہ اور خیرات اس کے ذریعے جہاں اور بہت سارے فوائد بندے کو حاصل ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ جو مال سے ریلیٹڈ ہے، رزق سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کا رزق حلال ہو جاتا ہے، لقمہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اضافے کا سبب اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن و سنت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ اسی طرح آپ سے سوال کروں گا کہ شکر ادا کرنے کا بھی رزق کے برکت یا اضافے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ شکر کا بہت اہم تعلق ہے رزق میں اضافے کے ساتھ۔ جی، شکر جو ہے نا تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ادا کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نعمتوں کے دینے کے بعد اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا ایک فائدہ بیان کیا ہے، ویسے تو بے شمار فوائد ہیں۔ جی، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو جب رزق بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر بھی آدمی شکر ادا کرے گا تو لازیدنکم والا یہ جو وعدہ ہے نا یہ ضرور پورا ہوگا، اور اس وعدے کے پورے ہونے کی صورت یہ ہے کہ رزق بڑھے گا۔ اس لیے شکر کی تعریف میں بھی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قید الموجود و سید المفقود، کہ یہ شکر کے دو فائدے سمجھ لیں، یا یہ شکر کی تعریف سمجھ لیں کہ نعمت ملنے پر جب آدمی شکر کرتا ہے تو وہ نعمت بندے کے پاس ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ شکر کا یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے سے آئندہ بہت ساری نعمتیں آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندے کو رزق والی نعمت ملی، اس نے شکر ادا کیا تو وہ رزق تو کبھی جائے گا نہیں، اور اس کی مد میں اور اضافی رزق بھی بندے کی زندگی میں شامل ہوگا۔ تو یہ شکر کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے کہ رزق میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو نعمتوں پر شکر ادا کریں اور رزق والی نعمت کی قدر کریں۔ کچھ نیک لوگ وہ بھی رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نیک لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رزق کی تنگی کا واقعتاً شکار ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جی، نیک لوگوں پر رزق کی تنگی کی ایک بنیادی وجہ جو قرآن و سنت نے واضح طور پر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہے اور ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا قرب کا تعلق ہوتا ہے آدمی کا، تو اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشوں میں بندے کو ڈالتے ہیں، اور مومن کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد مزید نکھارا جائے گا۔ تو رزق کی بندش کا سامنا بھی مومن کو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی نیک آدمی کو رزق کی بندش کا سامنا ہو تو ہرگز رب تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اس کو منفی نہ سوچے، یا اس کے حال کو دیکھنے والے لوگ اس سے کوئی منفی سبق حاصل نہ کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجات عطا کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں اگرچہ رزق تنگ کر دیا گیا لیکن اس کے نتیجے میں درجات اس بندے کے بہت بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک بندوں کی زندگی میں رزق کی بندش کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس کے نتیجے میں بلندی درجات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں اسی چیز کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ کچھ وہ لوگ جو بظاہر نیک نہیں ہوتے، یعنی ان کی ظاہری زندگی سے ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے، تو وہ رزق کی ریل پیل یا کثرت رزق یا یوں سمجھے مال و دولت کا اضافہ ان کے ہاں ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم کیا سمجھیں گے؟ مومنین کی تو آزمائش ہے، ان کو زیادہ دیا جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے نا تو اسے اللہ کی رضا کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہے تو شاید اللہ اس پر راضی ہے۔ کسی کو زیادہ رزق دینا یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے۔ کبھی لوگ کم رزق دے کر کے آزمائے جاتے ہیں، کبھی زیادہ دے کر بھی آزمائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم دیکھیں سب کو ایک ہی طرح کا رزق عطا کر دیتے، یہ امیر غریب کا فرق تقسیم کر دیتے، تب بھی کائنات میں بغاوت ہو جاتی، اور اگر ہم سب کو تنگی رزق کا شکار بنا دیتے تو اس کے نتیجے میں رب کو بھی لوگ بھول جاتے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فقر آدمی کو کبھی کبھی وہ اپنے پروردگار سے کفر کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اس نے یہ تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو کسی کو کم دیا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کر بھی آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کر بھی آزما رہا ہے۔ تو مال کی کثرت کو رضائے خداوندی کی دلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اپنے پروردگار کے احکامات سے بغاوت کے باوجود ریل پیل کی زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت کی کثرت ہے ان کے پاس، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں بھی بندے کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے احکامات سے کتنا دور بھاگتا ہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ جب گرفت مضبوط کریں گے تو اس کا وہ نتیجہ کیسا برآمد ہونے والا ہے۔
اچھا، رزق حلال میں برکت کے لیے کچھ مسنون دعائیں ارشاد فرما دیں، کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ رزق میں اضافے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، میں دو دعاؤں کا ذکر کروں گا، ایک قرآنی دعا ہے اور ایک حدیث پاک میں جو وارد ہوئے ہیں جملے، اگر ان کا معمول بنا لیا جائے اور ان کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو رزق میں اضافہ یقیناً ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ قصص میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اس وقت یہ دعا مانگی تھی جب حضرت کو ایک خاص ضرورت پیش تھی کہ حضرت وہاں مسافر تھے اور حضرت کو بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ مولا میں تیرے دروازے کا محتاج ہوں، جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے نا، میں اس خیر کے، اس چیز کا اور مال کا اس وقت بہت زیادہ شدت سے اس کا انتظار بھی ہے، اس کی احتیاجی بھی ہے۔ اس دعا کا یہ مفہوم بتاتا ہے کہ یہ رزق کی وسعت کے لیے بھی دعا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بندوبست کیا اور باقاعدہ 10 سال حضرت نے وہاں پر گزارے، جو رزق کی وسعت کے لیے بہترین اور جامع دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس میں رزق کے اضافے کی طرف متوجہ کی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولا مجھے حلال سے کفایت کر، میں حرام سے بچوں، اور مولا اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ تو لہٰذا اس دعا کا اہتمام جو ہے نا یہ رزق میں اضافے کا یقیناً باعث بنتا ہے۔ رزق میں اضافے یا برکت کے لیے یہ مسنون اذکار یا وظائف پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے، چلیں کسی حد تک کرنا بھی چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں کہ چلے وظائف بیٹھ کر کے کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھت پھٹے گی اور رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، کیا ایسا سوچنا ٹھیک ہے؟ جہاں تک وظائف کی تاثیر کا تعلق ہے تو وظائف میں تاثیر ضرور ہے، مسنون دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہونا چاہیے، اس سے بھی رب سے تعلق اور ربط پیدا ہوتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کے اسباب کھلتے ہیں۔ لیکن صرف وظائف پر انحصار کافی نہیں ہے، بلکہ تدبیر کرنا، اسباب جمع کرنا، اس بات کے ہم زیادہ مکلف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ وظائف نہیں کرتے لیکن محنت کرتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ ان کو باہم پہنچاتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو وظائف پہ زیادہ فوکس کی ہوتے ہیں، اکثر ان کی زندگی وظائف میں ہی گزری ہوتی ہے لیکن مالی بندش کا پھر بھی وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو زیادہ چیز جو ہے نا وہ محنت ہے، صرف وظائف پر انحصار نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ محنت و کاوش بھی ہو اور اسباب بھی جمع کیے جائیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے آپ دیکھیں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، میری، آپ کی، ہر ایک انسان کی، کہ اس کے رزق میں اضافہ یا برکت ہونی چاہیے۔ آپ سے روزمرہ کے معاملات میں کچھ عادتیں، کچھ اصول جاننا چاہوں گا کہ جن کی بنیاد پہ یہ چیز جو ہے وہ پاسبل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرنے کے ہیں نا، جو شریعت نے بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ وہ لوگ جو تجارت سے وابستہ ہیں، محنت و کاوش کرتے ہیں کہ رزق کمایا جائے، تو وہ نماز کی پابندی بھی ضرور کریں کیونکہ اس کا بھی پورا عمل داخل ہے۔ اور دوسرا، صبح کے وقت جو ہے نا وہ تجارت کا آغاز کیا جائے۔ ہمارے یہاں فیشن کی وجہ سے یا کچھ معاشرتی معاملات کی وجہ سے ہم جو شریعت کے اصول ہیں نا اور رولز جو ہے نا اس کو پامال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کا سوال اپنے رب سے کیا ہے، اور اس وقت جو ہے نا وہ رزق کی عموماً تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ہمارے یہاں مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، ہم تجارت کے شعبے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے اور ہم اپنے شیڈول کے مطابق دکانیں کھول رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا بالکل معاملہ برعکس ہے نا، اس کو بھی ہم شریعت کے زاویے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے صبح کی نماز کا تو خوب اہتمام ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد صبح کاروبار کے اسباب جو ہے وہ جمع کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وظائف و اوراد، دعاؤں کا اہتمام بھی ضرور کیا جائے، تدابیر، محنت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت گزاری جو بھی رزق میں وسیع ہونے کا یہ بھی سبب ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کی حقوق اور جائز اسباب، یہ سارے ایسے روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کے کام ہیں جو رزق میں انسان کا اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مولانا، رزق کے حوالے سے ایک توکل ہے اور ایک تدبیر ہے، دونوں میں توازن کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو توکل کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ عموماً بہت سارے لوگ توکل کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل محنت نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا، یہ توکل ہے۔ حالانکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے، توکل کہتے ہیں اسباب جمع کیے جائیں اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑا جائے۔ تو آپ نے توکل اور تدبیر کے حوالے سے پوچھا کہ ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے، تو بڑا آسان سا فرمولہ ہے کہ انسان اپنے تئیں اسباب جمع کرے، محنت و کاوش کرے، تجارت کرے اور رزق کمانے کے جتنے اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائے، اور پھر یہ توکل
توکل کرے کہ اللہ پر اس کا نتیجہ چھوڑے. جی. تو توکل اور تدبیر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو باہم مربوط بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے میں ضم کر کے یعنی توکل کر کے اور اس کا مفہوم غلط سمجھ کر کے تدبیر کو اختیار نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو ہم تدبیر اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں تاکہ توکل اور تدبیر میں بیلنس برابر ہو جائے. جی. رزق کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کے ازالے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ رزق کا صرف مفہوم مال و دولت نہیں سمجھنا، بلکہ رزق کا مفہوم بڑا وسیع سمجھنا ہے کہ اس میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں. ایک غلط فہمی تو یہ دور ہونی چاہیے. دوسرا، رزق کے معاملے میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کسی نہ کسی ذریعے سے آئے صحیح، چاہے وہ جائز اسباب ہیں یا ناجائز اسباب ہیں، اس لیے ہم وہ ناجائز اسباب بہت زیادہ اختیار کیے ہوتے ہیں. تو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. رزق وہی ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے اور وہ ناجائز اسباب جتنے بھی ہیں ان سے بائیکاٹ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں محنت و کاوش بڑی ضروری ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ یہ اسباب جمع کرنے کے بعد رزق کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو خاص لوگوں کے اندر ایک مزاج ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور اس کے باوجود ہمارے پاس مال و دولت اور اس کی ریل پیل ہو، یہ ناممکن بات ہے. اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی، حلال لقمہ کمانا ہوگا. یہ غلط فہمی بھی اس حوالے سے دور ہونی چاہیے کہ ہم محنت کی بغیر مالدار بن سکتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں، محنت کے بعد ہی یہ سب چیزیں کمائی جا سکتی ہیں. ناظرین، رزق کے حوالے سے بہت ہی جامع معنی گفتگو الحمدللہ اختتام پذیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ العزیز حسب سابق آئندہ نئے سیشن کے ساتھ ایک نئے اصلاحی عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.